آخری بات بس میں اس پہ بیان ختم کروں. خدارا جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں وہ اس عمر کے حصے تک پہنچ چکے ہیں جس کے بعد بظاہر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلاوے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اہل سنت کو میں ایک یتیمی کی کیفیت میں دیکھتا ہوں. حالانکہ خدا کی قسم جتنا ٹیلنٹ اللہ نے اہل سنت کو دیا ہے ہم چیلنج کرتے ہیں, ہر مکتب فکر کو چیلنج کرتے ہیں, سامنے بیٹھو ہمارا ٹیلنٹ آپ سے فوقی ہوگا. کاش علماء بھی تشریف فرما ہے. اور یہ میں پیغام آخر میں دینا چاہتا ہوں, ہماری یہ عادت نہیں ہے بزرگوں کی برکت سے ہی کہ منہ کے اوپر تعریف کی جائے, لیکن میں آپ سب سے کویشچن کرتا ہوں, آج اگر مفتی منیب الرحمان صاحب پردہ فرما جاتے ہیں, ہے کوئی شخصیت ان کی جگہ لینے والی؟ مجھے بتائیں. لیکن ہم نے بھی کہا ہوا ہے مفتی صاحب آپ فوت تو ہوں, پھر دیکھیں ہم مزار بناتے ہیں اور چادریں کیسے چڑھاتے ہیں اور کیسے لوٹے لگاتے ہیں اور کیسی آپ کی کرامات معروف کرتے ہیں. زندگی میں مفتی صاحب کی قدر کریں. میرا ذہن ایسا کہتا ہے اور اکابرین سے بھی اس کی تائید مجھے حاصل ہوئی, ہماری ایک مرکزی شورا ہونی چاہیے جس کے ہیڈ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں. پھر مفتی صاحب جس کو چاہیں اس شورا کے اندر لے کر, یہ شورا اہل سنت کی پالیسی میکر بھی ہو. ہمارے آپس میں اگر کوئی جھگڑے ہو جاتے ہیں یہاں پر لا کے حل کیا جائے گا. اگر میری غلطی ہے عمیر کی نہیں ہے, مجھے سرنڈر کرنا چاہیے, مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے اور مسئلے کو ختم کرنا چاہیے. اگر فتویٰ نکلے گا تو مرکز سے نکلے گا اور سب کو من و عن اس کو قبول کرنا ہوگا. ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہم ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک کوئی اعتراض سامنے آتا ہے, جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے, وہ جواب دے دیتے ہیں, بگاڑ دیتے ہیں, معاملے کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, سارا ہمارے کھاتے میں آتا ہے. خدارا میں گزارش کرتا ہوں اس سے پہلے کہ مفتی صاحب ہمیں روتا ہوا چھوڑ کر چلے جائیں, مفتی صاحب کی قدر کریں. اختلافات ہر ایک کی ذات سے ہو سکتے ہیں, مجھے حضرت سے ہو سکتے ہیں, ان کو میری ذات سے ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں سوچنا چاہیے قطع نظر ان اختلافات کے, قطع نظر بعض بہت سے معاملات کے, ہمیں سوچنا چاہیے ایک شخصیت موجود ہے, اگر قدر نہیں کریں گے تو نقصان کتنا بڑا ہوگا. حضرت کو تو کوئی نقصان نہیں. میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ حضرت کو دیکھو اس عمر کے اندر مسلسل کام, کبھی یہاں کا دورہ, وہاں کا دورہ, ادھر جانا ادھر جانا, آسان کام ہے؟ ایک شخصیت ہے, لیکن ہم نے مشاورت میں ان کو چھوڑ دیا, ہم نے پالیسی میکنگ میں ان کو چھوڑ دیا. ہم نے کوئی لائے عمل ہے سنیوں کے پاس ہی بتائیے, کوئی ہے ہماری فیوچر پلاننگ؟ بالکل ہمارا گھر ہو گیا ہے, صبح اٹھتے ہیں تو بعض اوقات گھر والے کہتے ہیں آج کیا پکے گا بتا کر جائیے گا. سب سے بڑا ٹینشن گھر میں یہ پکے گا کیا. ہم لوگوں نے بھی ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, آج کہاں جانا ہے جی, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ختم. ارے بھائی اہل سنت کا بڑی بڑی شخصیات جا رہی ہیں, اگر ان کی مشاورت پر عمل کر کے ہم نے اہل سنت کے فیوچر کو سیف اینڈ سیکور نہیں کیا, چلی گئی نا, سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. یاد رکھیے کوئی نہیں سنبھال سکتا, کسی کے انڈر جمع ہونے کے لیے تیار نہیں, کسی میں اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں. یہ کوئی مسکہ نہیں ہے, کوئی جھوٹی تعریفیں نہیں. اگر میں غلط ہوں آپ میری اصلاح کر دیجئے گا, اگر میں صحیح ہوں تو غور ضرور کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. مفتی صاحب ہمارے ہیڈ ہونے چاہیے. ایک جب تک اہل سنت کی مرکزیت قائم نہیں ہوگی, کبھی نہ آپ کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اور نہ کبھی آپ کسی بھی مخالف کو اس کے کیے گئے اعتراض کا ٹھوس جواب دے سکتے ہیں. جو جواب دینے آ جاتے ہیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. اب دیکھیے ابھی مفتی صاحب نے جو فتویٰ مرتب کیا تھا چشتی رسول اللہ کے مسئلے کے اوپر, مدلل زبردست قسم کا ایک جواب آیا, زبانیں بند ہیں. اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کے لیے ہم علماء کو چاہیے, مطالب علم کو اور علماء کو چاہیے کہ ہم اس میں بیٹھیں, سر جوڑ کر بیٹھیں اور سنجیدہ کوشش کریں. ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے تقریر بڑی زوردار ہوتی ہیں, بھاشن زبردست قسم کے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب باہر نکلتے ہیں لنگر خاص طور پہ جب پیٹ میں آ جاتا ہے ڈکار لینے کے بعد کہتے ہیں اچھا یار تو اپنے جگہ جا, میں اپنے جگہ جاتا ہوں, دوبارہ جب ہوگا نا اگلے سال انشاءاللہ پھر بیٹھ کر غور و تفکر کریں گے. اسی لیے ہماری کوئی پالیسی نہیں بنتی ہے, اسی لیے کوئی ورکنگ کمیٹی نہیں بنتی ہے, اسی لیے ہم ہر شعبہ ہائے زندگی میں بعض اوقات شکست کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ عظیم شخصیت ہیں, اللہ تعالی حضرت کو بہت عزتوں سے نوازے, آپ کے فیض کو جاری و ساری فرمائے.
حضرت کو ہمیشہ زوال عزت زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، اور ہم جیسے طالب علموں کو حضرت سے اکتساب فیض کرتے ہوئے اہل سنت کو تعمیر و ترقی کی جانب گامزن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔